السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں آپ ٹھیک ہوں گے۔ میں ہوں بشارت حسین اور آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں ایک اور چھوٹے سے واقعے کے ساتھ۔ بنو عباس کے مشہور خلیفہ ہارون الرشید کا ایک چھوٹا سا قصہ ہے۔ بتاتے ہیں کہ ایک دفعہ جو ہارون الرشید ہیں، جو خلیفہ تھے اس ٹائم کے، ان کے بیٹا حاضر ہوتا ہے اور جب ان کے پاس آتا ہے ان کے سامنے تو وہ کافی غصے میں اور اس کا چہرہ لال سرخ اور مطلب بالکل اپنے ہوش و حواس میں نہیں ہوتا، اس قدر انتہائی شدید غصے میں ہوتا ہے۔ تو وہ اپنے بیٹے سے پوچھتے ہیں کہ کیا بات ہے، تمہیں کیا ہوا بیٹا، اتنے غصے میں، اتنے رنج کے عالم میں ہو تم، تو ایسا کیا ہو گیا؟ تو وہ بتاتا ہے کہ مجھے آج ایک ہمارے سپاہی کے بیٹے نے ماں کی گالی دی ہے اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کس طرح اس کا سر قلم کروں، اور بس مجھے کوئی اپنا ہوش نہیں ہے، قابو نہیں ہے۔ انہوں نے کہا اچھا چلو بیٹھو، پانی پلایا، بٹھایا، تو تھوڑا حوصلہ دیا اور دربار لگایا اور اپنے جو خلیفہ تھے اور لوگ تھے ان سب کو بلوایا اور بلا کے سارا واقعہ ان کے سامنے پیش کیا کہ یہ واقعہ ہے، فلاں پولیس مین ہے، اس کے لڑکے نے اس کو گالی دی میرے بیٹے کو، تو ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے۔ اب ایک خلیفہ نے کہا کہ یہ تو بڑی ناجائز بات ہے، ایسے بدتمیز اور بد اخلاق شخص کا قتل کر دیا جائے، ختم کر دیں اس کو۔ ایک اور خلیفہ نے کہا کہ اس کے جو والد ہے اس کی زمین جو ہے نا وہ اس کو ضبط کر دی جائے۔ اور پھر ایک تیسرا خلیفہ تھا، اس نے یہ کہا کہ ایسے جو اس طرح کا بندہ ہے تو اس کی نہ زبان کاٹ دی جائے، یہ سب سے بہتر ہے، میں تو سمجھتا ہوں اس کا حل ہے۔ تو وہ جو ہارون الرشید تھے وہ ساری باتیں سن رہے ہیں اور خاموشی سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو جب یہ سارا لوگوں نے اپنے آئیڈیاز دے دیے تو انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ دیکھو بات سنو، بات یہ ہے کہ اس ٹائم ہم طاقت میں ہیں، ہمارے پاس سب اختیار ہے، ہم چاہیں تو اس کی زبان کٹوا دیں اور ہم کٹوا سکتے ہیں، ہمیں کوئی نہیں پوچھ سکتا، اور ہم چاہیں تو اسے قتل کروا دیں، ہمیں کوئی نہیں پوچھ سکتا، ہمارے پاس اتنی طاقت ہے، اور ہم چاہیں تو اس کے باپ کی زمین ساری ہڑپ لیں، اس کو روڈ پہ لے آئیں، بیکاری کر دیں، ہمیں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ لیکن بات یہ ہے کہ ہم اگر چاہیں تو اس کو معاف کر سکتے ہیں، اور اللہ پاک جو لوگ معاف کرنے والے ہوتے ہیں، درگزر کرنے والے ہوتے ہیں، عفو و درگزر سے کام کرتے ہیں، ان کو کبھی نہیں بلاتا اور ان کو کبھی اپنی رحمتیں ان کے اوپر ہمیشہ وہ نازل رکھتا ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ تو میں تمہیں یہ مشورہ دوں گا کہ تم اسے معاف کر دو، یہ ان سارے کاموں سے بہت بڑا کام ہے۔ ہاں اگر تم پھر بھی تمہارا دل قابو میں آ رہا، نہیں غصہ ٹھنڈا ہو رہا، تو تم ایک کام کرو، تم بھی جا کے اس کو ایک ماں کی گالی دے دو، لیکن لمٹ ایسی رکھنا کہ جتنا اس کا انداز تھا، جتنی اس کی گالی تھی، جتنی محدود، جتنے ٹائم کے اندر اس نے دی ہے، اس سے 1 سیکنڈ تو بہت بڑی چیز ہے، ذرا آگے پیچھے نہ ہو، مطلب اسی لائن میں دینا، تھوڑا سا بھی آگے پیچھے ہوئے، گالی زیادہ دی، ٹائم زیادہ لیا، غصہ زیادہ کیا، تو اس کی پھر روز قیامت پکڑ ہوگی۔ تو میرے خیال میں تو بہتر طریقہ یہی ہے کہ اس کو معاف کر دیا جائے۔ سبحان اللہ۔ خیر ان کے بیٹے نے پھر اس معاملے کو ایسے ہی لیا جیسے ان کے والد صاحب نے کہا، انہوں نے اس کو معاف کر دیا۔ تو بات یہ ہے دوستو کہ یہ بہت ضروری ہے کہ اگر آپ کے ملک کا بادشاہ ہے، جو آپ کے ملک کو چلانے والا سسٹم ہے، وہ اس طرح کا عفو درگزر معاف کرنے والا اور اتنا سمجھ والا ہو، تو وہاں کی جو عوام ہے، وہاں کی جو رعایا ہے، وہ کیسے ایسے ممکن ہو سکتا ہے کہ وہ بھٹک جائے یا کسی اور سائڈ پہ چلی جائے، کہ جس کا جو ملک کا بادشاہ ہے وہ یہ جانتا ہے کہ وہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اپنے بیٹے کو بھی یہ کہتا ہے کہ یار بس معاف کر دو۔
اس کو آخرت کا اتنا فکر ہے، اتنا ڈر ہے اور اتنا یقین ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح بات سمجھنے اور صحیح بات بولنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے، جب تک خدا حافظ۔